رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. صدق الله مولانا العظيم. اس آیت میں قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو ایک بہت ہی خطرناک روحانی بیماری سے آگاہ کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ایک بہت خطرناک غلطی، ایک بہت خطرناک بیماری اور اس کا علاج، اس سے بچنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے، اللہ تعالی نے یہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. وہ کیا؟ ذرا شروع میں یہ ذہن میں رکھیے، قرآن کریم اس بات کا بھی بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے. قرآن میں جا بجا بہت ساری جگہ یہ بات قرآن کریم نے مختلف الفاظ میں اس حقیقت کو سمجھایا. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی نگاہ میں ان کے برے عمل مزین اور خوبصورت بنا دیتا ہے. یہ ہوتا کب ہے؟ جب وہ کسی برے عمل کو مسلسل کرتے رہے، ایک موقع آتا ہے کہ وہ برا عمل بھائی ان کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا. وہ اس کو اچھا سمجھ کر کرتے رہتے. اور آپ حضرات کو پتہ ہے، جو بندہ برے عمل کو برا سمجھ کر کرے، ایک نہ ایک دن اس کی اصلاح ہو جائے. جو شخص برے عمل کو اچھا سمجھ کر کرے، اس کی اصلاح کبھی بھی، اس لیے کہ جو شخص برائی کو برائی سمجھ کر کر رہا ہے، اس کی صرف عادت بری ہے، اور جو شخص برائی کو اچھائی سمجھ کر کر رہا ہے، اس کی عادت بھی بری ہے، اور اس کا فہم اور اس کا ذہن بھی کیا ہے؟ برا. اور جس بندے کا فہم برا ہو جائے، اس کی اصلاح کی پھر کوئی راہ باقی نہیں رہتی. اسی لیے یہ کہا گیا ہے، اگر اولاً ہر مسلمان کو برائی اور گناہ سے بچنا ہے، اگر کوئی گناہ اور برائی سے نہ بچ سکے تو کم سے کم اس برائی کو برائی سمجھ کر کرے، اس برائی کو دلیلیں دے کر اچھائی بنا کر نہ کرے. اس لیے کہ جب برائی کو اچھائی بنا کر، اچھائی سمجھ کر کرنے لگ گیا تو بھائی پھر اس کی اصلاح اور توبہ کا دروازہ اس پر کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی میں فلاں گناہ کرنے کو میرا جی چاہتا ہے. انہوں نے سمجھایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی کتاب نے، اللہ کے قرآن نے، اللہ کے کلام نے اس کو منع کیا، حضور نے یہ فرمایا. اس نے پھر اور دلیل دی، اللہ والوں نے اور سمجھایا اور سمجھایا اور سمجھایا. جب وہ اڑا رہا نا تو آخر میں اللہ والے نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ گناہ کرنا ہی ہے نا، بس آپ کی مہربانی اس کو گناہ سمجھ کر کرنا. اس برائی کو کیا سمجھ کر کرنا؟
برائی. اگر آپ نے اس برائی کو برائی سمجھ کر کیا، امید ہے اللہ آپ کو جلدی توبہ کی توفیق دے دیں گے. اگر آپ نے برائی کو اچھائی سمجھ کر کیا، دیکھیو بھائی، ایک شخص ہے وہ اپنی بیماری کو صحت سمجھ رہا ہے. وہ اپنی بیماری کو کیا سمجھ رہا ہے؟ صحت. وہ پرہیز کرے گا؟ وہ کہے گا مجھے بیماری ہے نہیں. وہ علاج معالجہ کی طرف متوجہ ہوگا؟ وہ کہے گا مجھے بیماری ہے ہی نہیں، میں کیوں علاج کروں؟ وہ اپنی بیماری کو صحت سمجھ رہا ہے، حالانکہ بھائی اس کو کیا ہے؟ اس کو بیماری ہے. اسی لیے بھائیو بدعتی، بعض احادیث میں یہ آتا ہے نا کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی؟ بدعتی اپنی بدعت کو اعلیٰ ترین سمجھ کر کرتا ہے. بدعتی اپنی بدعت کو بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ غلط کام کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے. میں صبح بزرگوں سے تذکرہ کر رہا تھا، ہمارے یہاں تہجد کی ایک اذان ہوتی ہے 2 بجے. ادھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہیں سے، بھائی کتنے بجے؟ 2 بجے. اور ایک تہجد کی اذان دے گا 2:30 بجے. 2:45 بجے ایک سپیکر کھول کے ذکر کرے گا کلمے کا پورے علاقے میں، اور ایک کوئی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے سپیکر کھولے گا. ایک ابھی نماز سے پہلے ادھر سے وہ بعض دفعہ اوپر والا بڑا سپیکر کھول کے فجر کی نماز پڑھا رہے. اب ان سارے لاؤڈ سپیکروں نے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں یا نہیں؟ آیا یہ اسلام میں درست ہے؟ یہ کبھی نہیں باز آئیں گے. آپ جائیں ان کو، آپ ان کو تلاش کریں، جا کے سمجھائیں. وہ آگے سے آپ کو کیا کہیں گے؟ اچھا آپ نیک کام سے روکتے ہو. آپ کس سے روکتے ہو؟ نیک کام سے. وہ اپنے اس غلط طریقے والے عمل کو صحیح سمجھ کر رہے ہیں، کبھی بھی اس سے باز نہیں آئے گے، الا یہ کہ اللہ ہی کسی کو سنبھال، اللہ ہی کسی کو سنبھال. بھائی اگر ساری مسجدوں والے اپنی اپنی مرضی سے ساری رات یہی جتن کرتے رہیں گے تو لوگوں کا تو سونا حرام کر دیا آپ لوگوں نے، لوگوں کی تو نیند حرام کر دی. اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب سپیکر جو ہے صرف آذان کے بارے میں. حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا تھا بلال آذان دو، کان ہاتھ میں رکھ کر تاکہ تمہاری آواز اونچی سے. یہی سے علماء نے پھر سمجھا کہ آذان میں آواز کو اونچا کرنا، دور سے دور تک آذان کی آواز پہنچانا کیا ہے؟ مطلوب ہے. اس کے علاوہ سپیکر کھولنے کی اجازت ہے نہیں. اب یہ لوگ اپنے غلط طریقے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. ان کو کوئی سمجھا کر دے گے، وہ کہیں گے ہمیں ہی کافر بنا دیں گے، ہمیں ہی نیکی سے روکنے والا بنا دیں گے. اس لیے بھائیوں یہ بہت خطرناک عمل ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی. ہم چھوٹی عمر تھی، حفظ کرتے تھے. اس وقت ہمارا جس مدرسے میں نے حفظ کیا، اب تو وہ چاروں طرف بڑی اب اعلیٰ آبادیاں آ گئیں. اس زمانے میں اس کے دائیں بائیں جنگل تھا. ہمارے ساتھ گجروں کا ایک ڈیرا تھا. ہم نے زندگی میں ان کو کبھی بھی صاف لباس میں نہیں دیکھا. برا حال. نماز عید بھی نہیں کبھی پڑھتے تھے، کبھی عید بھی. تو ہم بچے دودھ لینے جاتے تھے ان سے، اپنا اپنا دودھ لگوا رکھا تھا طالب علم نے. تو کبھی کبھار ہم ان طالب علم نا ان کے پاس گپ شپ بھی مارتے تھے، چاچا جی کی حال ہے فلاں. ہم ان کو کلمہ جب سکھاتے تھے نا، 6 مہینے میں کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں یاد کروا سکتے، زبانی پر نہیں چڑھتا تھا. نماز تو دور کی بات ہے، ان کو وضو غسل کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، کلمہ بھی پڑھنا زبان پر نہیں چڑھتا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ جس دن 11ویں آتی تھی نا، بھینسیں ان کی تھی 30-35، اس دن خالص دودھ. بھائی کون سا؟ خالص دودھ، بڑے اہتمام سے. اس دن وہ ہمیں طالب علموں کو بھی دودھ نہیں دیتے تھے. نہیں جی اے دودھ فلاں جگہ جانا. ہم ان کو بچے تھے اس وقت، سمجھ نہیں تھی بچپنے میں. وہ ہمارے ساتھ بے تکلفی تھے. ان کو کہتے چاچا جی نہ تسی نماز پڑھ دو، اور پتر جڑا میں دودھ دینا ہے نا یہ سارا کلیئر ہو جائے گا. یعنی جو میرا دودھ ہے نا یہ نمازیں نمازیں ہر چیز کیا کر جائے گا.
اب اس کو یہ سمجھایا گیا کہ تجھے کلمہ نہیں آتا کوئی بات نہیں، تو نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، زکوٰۃ آگے والی چیزوں کا تو ہے ہی نہیں، غسل کا طریقہ ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، ناپاکی ہے۔ اب تو سمجھایا کیا گیا کہ آپ 11ویں کا دودھ دیا کرو، یہ دودھ سارا کچھ دھو دے گا، یہ دودھ کیا کر دے گا۔ اب بھائی یہ بندہ جو اس برے عمل کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکی کے اعتبار سے اپنا احتساب بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ جب بھی کوئی نیک کام شروع کیا، خود غور کرتے، اپنے بڑوں کو بلاتے، بڑے بڑے علماء کو دکھاتے کہ کبھی ایسا تو نہیں کہ میں اس برے عمل کو اچھا سمجھ کر کرتا رہوں اور مجھے کبھی توبہ کی توفیق ہی نہ ہو، کبھی توبہ کی توفیق ہی نہ ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے جب یہ تبلیغ کا کام، تبلیغ جماعت کا کام شروع میں کیا نا، تو بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، ان کو بلایا، ان کو کہا جی اس کام کو ذرا چیک کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ میں برائی کو کیا سمجھ کر کرتا رہوں، اچھائی سمجھ کر کرتا رہوں۔ حالانکہ خود بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن اس پہلو سے غافل نہیں تھے۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا۔ بھائی یہ بہت خطرناک حادثہ ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ پیش آ جائے تو پھر ساری زندگی اپنی برائی کو کیا سمجھ کر کرتا ہے، اچھائی سمجھ کر کرتا ہے، وہ پھر اس سے پلٹتا نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا دیکھیے، افمن، اور یہ ذہن میں رکھیے یہ باتیں ہو رہی ہے شروع میں کن سے؟ مشرکین مکہ سے۔ بھائی کن سے بات ہو رہی ہے شروع میں؟ اور آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ بیت اللہ کے متولی ہونے کو، حاجیوں کی خدمت کو اور اپنے باپ دادے کی رسموں والے دین کو، شرک کو کیا سمجھتے تھے؟ صحیح سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نیکی پر ہیں۔ ہم کس پر ہیں؟ ہمارے باپ دادے کا دین نیکی پر ہے، لات و عزا سارا صحیح ہے، ان کی پوجا صحیح ہے۔ تو وہ جو کچھ کر رہے تھے برائی، اس کو کیا سمجھ کر کر رہے تھے؟ اچھائی سمجھ کے کر رہے تھے کہ ہمارے باپ دادے کا دین ہے، ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں بس۔ وہ قرآن نے ان کو فرمایا افمن زین لہ، کیا بھلا وہ شخص کہ خوبصورت بنا دیا گیا ہو اس کے سامنے سوء عملہ، اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، پس وہ اپنے برے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہو۔ فإن اللہ یضل من یشاء، یہ شخص تو گمراہ ہو گیا، پس بے شک اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، ویہدی من یشاء، اور اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ اب اللہ کس کے بارے میں چاہتے ہیں گمراہ؟ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں چاہتے ہیں ہدایت؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس طرح کی میں اکثر جب یہ آیت آتی ہے تو میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں یار اللہ نے جس کو چاہا گمراہ کر دیا، اللہ نے جس کو چاہا سیدھی راہ دکھا دی، اس میں بندے کا تو کوئی قصور ہے؟ اگلی بات نہیں سنتے۔ اللہ نے جس کو چاہا گمراہ کر دیا، کس کو چاہا اللہ نے گمراہ کر دیا؟ جس نے گمراہ ہونے کو چاہا۔ کس کو اللہ نے سیدھی راہ دکھائی؟ جس نے سیدھی راہ دیکھنے کی کوشش کی۔ اگلا جملہ نہیں سنتے، بس اس طرح کی آیت کو پکڑ کر بیٹھ جائے۔ اللہ شفا دیتے ہیں کس کو؟ کیوں بھائی؟ جو ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج کروائے، پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ نہ کرے ایک بندے کو گردے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس بیچارے نے دعا مانگی، کوشش کی، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے، کرتے 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 اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ بھائی کس کو شفا دی ہے؟ جس نے شفا پانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اس کو سارے سمجھتے ہیں، اس میں نہیں غلطی کرتے۔ آپ حضرات کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اس کو سارے سمجھتے ہیں کہ جو رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایت اور دین پر آ کر ڈنڈی مارتے ہیں۔ دنیا میں ہم بہت سمجھدار ہیں، اس میں نہیں ہمیں غلطی آتی،
میں نے یہ بات کئی مرتبہ سنائی، یہ بہت سال پہلے، اب تو بہت پرانی بات ہوگی، کوئی 10-12 سال پہلے 3-4 نوجوان آ گئے کہ جی ہدایت اور گمراہی کس کے ہاتھ میں ہے. میں یہی سے سمجھ گیا، مجھے پتہ تھا انہوں نے مجھے کہاں جا کے لے کے جانا. ہدایت اور گمراہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں. کہنے لگا پھر بندے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، آگے بھی جاؤ. رزق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کہاں پڑھتے ہو؟ فلاں یونیورسٹی میں. یہ علم دینا کس کے ہاتھ میں؟ تو وہ جب میرے پاس آئے نا تو ایک موٹر سائیکل پر آئے تھے، ہیلمٹ بھی نہ ہو. میں نے کہا موت و حیات کا مالک کس کے ہاتھ میں؟ کہنے لگا اللہ کے ہاتھ میں. میں کہا ہیلمٹ کیوں ساتھ رکھا ہوا؟ آنکھیں بند کر کے موٹر سائیکل چلاؤ نا، اور زبان سے کہتے جاؤ موت و حیات کس کے ہاتھ میں. ادھر سے مانتے ہیں موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب گاڑی چلاتے ہیں ساری احتیاطیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کرنی چاہیے. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی حادثہ ہونا نہ ہونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ حادثے سے کس کو بچائیں گے؟ جو حادثے سے بچنے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو کوشش کرے گا اللہ اس کو رزق دے دے. اچھائی اور برائی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کس کو اچھائی دے گا؟ جو کوشش کرے گا. برائی سے بچانا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کس کو بچائے گا؟ جو برائی سے بچنے کی. وہی بات یہاں فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ، پس بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے گمراہ کر دیں گے. کس کو چاہیں گے؟ جس کو گمراہ ہونے کا شوق ہوگا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دے دیں گے. کس کو دیں گے؟ جو ہدایت کو پانے کی کوشش کرے. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر ہدایت کہاں ہوتی سریا؟ آسمان پر ہوتی، وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی کا بھائی تفصیل پڑھی ہے کہ نہیں آپ نے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے، حق کو پانے کے لیے کہاں 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 کن کن مراحل سے دھکے کھاتے 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 کہاں تک پہنچ گئے. آج تک ہمارے علم میں نہیں کسی نے حق کو پانے کی اتنے سال کوشش کی ہو اور اتنی مشقتیں دیکھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، بس آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال دیجئے ان کافروں کے پیچھے. آپ کا کام ہے ان کو سیدھی بات بتاتے رہیے. پھر لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی ہو جاتے، بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے. اے نبی جی آپ حد سے زیادہ اپنے آپ کو دکھ میں نہ ڈالیں. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ کا کام سیدھی بات پہنچانا ہے، حق بات پہنچانا ہے. آپ کا کام ڈنڈا لے کے ان پر مسلط ہونا نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر زبردستی نہیں کریں گے. مؤذن کا کام بھائی اذان دینا ہے، یا اذان دینے کے بعد کوڑا لے کے سارے محلے کو اکٹھا کر کے لانا بھی ہے؟ مؤذن کا کام کیا ہے؟ اذان دینا. داعی کا کام ہے دعوت دینا. حق بیان کرنے والے کا کام ہے حق کو بیان کرنا، واعظ و نصیحت کرنا. ہاں اگر کوئی شخص کرسی پر ہے، صاحب اختیار ہے، اس کا کام ہے پھر من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، وہاں وہ زبردستی برائی کو روکے. وہاں صرف زبانی کلامی کافی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. ایک استاد ہے، ایک ادارے کا سربراہ ہے، اس کے ادارے میں اختیارات ہیں، وہاں اس کو حکم ہے کہ صرف زبان کی حد تک نہ رہے، پوری قوت کے ساتھ برائی کو مٹائے اور اچھائی کو رواج دینے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.